الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ پہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی منقبت میں، شان میں اور مقام میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع صحابہ کرام جو حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے تھے، یا وہ حضرات جو آس پاس اور جگہوں سے حج کرنے کے لیے آپ کے ساتھ شریک ہوئی ہے. واپسی پہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک بڑے علاقے کا نام ہے جوفہ. اس جوفہ سے 4 میل کے فاصلے پہ غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے، جسے شہرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کی وجہ سے مل گئی ہے. یہ غدیر خم جگہ کا نام ہے. غدیر کہتے ہیں تالاب کو، جوہر کو، چھپڑ کو. اس مقام پہ پانی کا وہ تالاب تھا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کو وہاں پہ پڑاؤ کے لیے روکا۔ یہی وہ جگہ تھی، اس کا تھوڑا آواز کم کر دے بھائی، یہی وہ جگہ تھی جہاں سے اہل یمن نے اور مدینہ والوں نے علیحدہ علیحدہ ہونا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ ان کے رفیق سفر حضرات کو اور یمن کے باشندوں کو کچھ شکایات تھی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شکایات کو سن کر ایک خطاب کیا ہے، صحابہ اکرام کو جمع کیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے پلانوں کو جمع کیا، ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہے، وہ ایک بلند جگہ بن گئی ہے، اسے ممبر کے طور پہ آپ نے استعمال کیا ہے، اور ان پلانوں کے اوپر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خطاب فرمایا ہے۔ اور اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بھی کھڑے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے کر اس کو پکڑا ہوا تھا اور اسی انداز میں خطاب کیا ہے۔ تو تمہیدی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، الستم تعلمون، کیا تم جانتے نہیں ہو، انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولی بالمؤمنین من انفسہم، میں سارے مومنوں کے ہاں ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز، محبوب اور پیارا ہوں۔ تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں فرمایا قالوا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، آپ ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ بالعموم آپ کا خطاب تھا، اور یہ قرآن پاک کی آیت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب کے اندر داخل کیا ہے۔ پھر اسی کی ایک خصوصیت کے ساتھ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں فرمایا یا ایھا الناس الستم تعلمون، اے لوگو، کیا تم جانتے نہیں ہو، انی اولی بکل مؤمن من نفسہ، کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے نزدیک اس کی اپنی جان سے اولا اور پیارا ہوں۔ اب اس خطاب میں اور پہلے خطاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلا خطاب بالعموم تھا، سب مومنوں کا اکٹھا ذکر کیا کہ سب کے نزدیک میں پیارا ہوں۔ اب ہر ایک مومن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ میں ابو بکر کے ہاں، عمر کے ہاں، عثمان کے ہاں، علی کے ہاں، طلحہ کے ہاں، زبیر کے ہاں، جمیع صحابہ جو یہاں پہ موجود ہو، ہر ایک کے ہاں، ایک ایک فرد کے ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اپنی جانوں سے، تم مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہو، مجھے زیادہ محبوب سمجھتے ہو۔ اس بات کے جواب میں صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں، بالکل صحیح بات ہے، ہم اپنے آپ سے آپ کو زیادہ محبوب جانتے ہیں۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تمہیدی کلمات فرمائے ہیں کہ آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھتے ہو،
آپ اپنی جانوں سے مجھے زیادہ پیارا سمجھتے ہو، آپ مجھے اپنی جانوں سے زیادہ اولا سمجھتے ہو۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ایک نقطہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ نبوت کی زندگی میں نے آپ سے جو کچھ کہا ہے، دنیا کے لحاظ سے یا دین کے لحاظ سے، میری زبان سے آپ کے متعلق جو کچھ نکلا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھلائی کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلا ہے۔ میں نے آپ کے لیے جو کچھ کہا ہے اس میں بہتری ہی بہتری، کامیابی ہی کامیابی، فلاح ہی فلاح اور سعادت ہی سعادت ہے۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں کہ خیر خواہی کے علاوہ ہمیں کوئی بات نہیں کی، تو ہمیں بھی پیار کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے تم مجھ سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بدخواہ نہیں ہوں۔ تو پھر سنو، آج ایک خیر خواہی کا خطاب میں تمہیں اور کرنے لگا ہوں۔ اس میں کسی کو ہیج نہیں کرنا ہے، کسی کو زیر نہیں کرنا ہے، کسی کے خلاف بات نہیں ہے، صرف تمہاری خیر خواہی کے لیے آج میں ایک اور خطاب کرنے لگا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، آپ نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑ کر یوں بلند کیا ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ، دونوں کے ہاتھ بلند ہیں، اور نبی پاک نے اس وقت فرمایا اللہم من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اے اللہ تو گواہ رہ، من کنت مولا ہو، تم میں سے جو کوئی میں محمد کو دوست رکھتا ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے، مجھ سے تعلق جوڑتا ہے، مجھے اپنا پیارا سمجھتا ہے، فعلی مولا ہو، اسے چاہیے کہ وہ علی کو بھی اپنا دوست بنائے، وہ علی کو بھی اپنا محبوب سمجھے، وہ اپنے علی کے ساتھ بھی پیار کرے، علی کے ساتھ بھی اپنا تعلق جوڑے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب کیا ہے، یہ دعا کے انداز میں کیا ہے۔ اللہم، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ کو خطاب، اللہم من کنت مولاہ، مسند احمد میں ہے، اللہم من کنت مولاہ، اے اللہ میں یہ بات واضح کر کے لوگوں کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، من کنت مولا، لوگوں تم میں سے جو کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے فعلی مولا ہو، اسے چاہیے کہ وہ علی سے بھی محبت رکھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آج خطاب کیا ہے، اس میں بھی امت کی خیر خواہی ہے، اس میں بھی امت کے لیے بھلائی ہے، اس میں امت کے لیے بہتری ہے، اس میں امت کے لیے فلاح ہے، اس میں امت کے لیے کامیابی ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سے نکلا ہوا کوئی جملہ امت کے خیر خواہی کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اصل میں یمن کے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، جو لوگ شکایتیں لے کر آئے تھے حضرت علی کی، تو فرمایا اگر تم یمن کے لوگوں، صحابہ ہی تھے نا، نبی کے زمانے تو سارے صحابہ تھے، جو آپ کے سامنے موجود تھے وہ سارے صحابہ ہی تھے۔ یمن کے لوگوں، اگر تمہیں مجھ سے والہانہ عشق ہے، اگر تم کو مجھ سے والہانہ محبت ہے، اگر تم کو مجھ سے والہانہ دوستی ہے، تو پھر تم کو علی سے بھی دوستی رکھنی پڑے گی۔ علی کے ساتھ اس طرح کی شکایتیں آنا یہ مجھے اذیت دیتی ہیں، اگر تم مجھے اذیت نہیں دینا چاہتے ہو تو علی کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہو، اور کسی